السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، آج بات کریں گے اپنی مسلح افواج، اپنی ایف سی، اپنی لیویز اور ان جوانوں کی جو نہ صرف ایسٹرن بارڈر پہ بلکہ ویسٹرن بارڈر پر پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ ان ماؤں کو بھی سلام ہے اور ان ماؤں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی حفاظت کرنے کے لیے جنہوں نے کمر کسی ہوئی ہے، اور حالات جیسے بھی ہوں، دشمن جتنا بھی چالاک ہو، لیکن ہماری مسلح افواج، اور بالخصوص میں آج ایف سی کا ذکر یہاں پہ ضرور کروں گا جس کی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے 2005 کے بعد، جب بلوچ علیحدگی پسند سو کالڈ، کیونکہ یہ بلوچ کاز کا نام استعمال کر کے اپنے بلوچوں کو سب سے زیادہ قتل کرنے والی جو یہ کالعدم تنظیم ہے، اس کے جو کارندے ہیں ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا ہے، اور بلوچستان کی وہ بکھری ہوئی آبادی، وہ اسکیٹرڈ پاپولیشن جس میں کلات ڈویژن اور مکران ڈویژن شامل ہے، اس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور کل دہشت گردوں نے ایک مذموم کارروائی کرتے ہوئے معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ہمارے ایف سی نے اور ہمارے انٹیلیجنس نیٹ ورک نے ان کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے 26 سے زائد جو دہشت گرد تھے ان کو جہنم واصل کیا۔ اس طرح کے جو سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنانا، ماضی میں آپ نے دیکھا کہ اسی طرح نہتے لوگوں کو بسوں سے اتار کے، جو سو کالڈ خود کو فریڈم فائٹرز کہتے ہیں، انہوں نے نہتے لوگوں کو بلوچستان کے ہی علاقے رڑاشم اور اس کے ساتھ رڑکن کے علاقے میں انہوں نے بسوں سے اتار کے لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کیا، اور اس کے بعد راہ فرار اختیار کرتے ہوئے انہوں نے کہا معصوم لوگوں کو نشانہ نہیں بناتے۔ اب تک تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں تو سب سے زیادہ ان دہشت گردوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا ہے، جو کہ مور دین 85% ہیں، یعنی خواتین بھی اس کا نشانہ بنی ہیں، جس میں ایک نہتی خاتون پروفیسر ڈاکٹر ناظمہ طالب جو کہ بلوچستان یونیورسٹی کی پروفیسر تھی، ان کو بلوچستان یونیورسٹی کے گیٹ پہ 2006 میں شہید کر دیا گیا۔ میں نے کہا ذرا یادیں تازہ کرتا چلوں، یہ جو سو کالڈ فریڈم فائٹر خود کو کہتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہم خواتین پر حملہ نہیں کرتے، بچوں کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا، اور اب انہوں نے اس ٹرین پر حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ کس کی ایما پر، کس کی خواہش پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور انڈین چینلز جو کہ پاکستان کے خلاف بیشنگ میں اس وقت سرگرم عمل ہیں اور ان کے رابطے ہیں، اور وہ رابطوں کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کل جب یہ واقعہ رونما ہوا تو انہوں نے پہلے سے تمام تفصیلات بتانا شروع کر دی، اور اس کا میں چشمدید گواہ بھی ہوں، اور سب جانتے ہیں کہ میں اس کا چشمدید گواہ کیسے ہوں۔ ان تمام تر حالات میں جس طرح ہمارے پاکستان کے اہل قلم اور اہل صحافت جن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا اس طرح کردار ادا کرنا چاہیے تھا، کوئی ایگریسو ٹون کے ساتھ آگے آنا چاہیے تھا، حب الوطنی کا اس طرح مظاہرہ کرنا چاہیے تھا جو وقت کی اہم ضرورت تھی۔ انفارچونیٹ کچھ حلقے ایسے ہیں اور کچھ سیاسی جماعتیں، بلکہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھ کر انہوں نے انڈین اور وہ ناپاک گوبر آریہ جیسے میجر کی پوسٹ جو ہے اس کو ری ٹویٹ کیا، یہاں پہ چلاتے رہے۔ تو اس پر ہم آج تفصیلاً بات کریں گے، کیونکہ ہم نے اب تک 150 سے زائد نہتے معصوم لوگوں کو ریکور کیا ہے، اور یہ بلوچستان کی ایف سی نے ریکور کیا ہے، اور ان سے آپ نے ان کی ویڈیوز بیان بھی سنے کہ انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے پاک فوج کا۔ اسی حوالے سے کچھ دن قبل ہی پاکستان کے مستقل مندوب ہیں منیر اکرم، جو کہ اقوام متحدہ میں، انہوں نے دنیا کی توجہ مبذول کروائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جس میں مجید برگیڈ اور بی ایل اے ہیں، جو کہ افغانستان میں بیٹھ کے ٹی ٹی پی کی مدد سے اور انفارچونیٹ افغان حکومت کی جنہیں اب مدد حاصل ہے، جس کے کل شواہد بھی سامنے آئے ہیں، اور اس ثانیے کے بعد انہوں نے افغانستان میں رابطہ کیا ہے، تو اس محتاط رہنے کا کہا، اور اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ اس طرح کے خطرات کے بادل ہم پہ منڈلا رہے ہیں، اور 24 گھنٹے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ ثانیہ رونما ہوا۔ ایران کی جانب سے شدید مذمت کی گئی، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس نے بھی اس حوالے سے شدید مذمت کی ہے۔ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے، اور دہشت گرد جو ہے اب راہ فرار اختیار نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ ٹولیوں کی شکل میں ہیں اور انہیں گھیر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ آغا اقرار ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے پین ہمیشہ کی طرح۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے، شنیلا عمار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، رشید صافی اور اون شیرازی صاحب۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا رشید صافی صاحب، کیونکہ ریجن کے حوالے سے اور اس پورے ریجن میں جو دہشت گردی کی ایک لہر ہے اور جو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں، ٹی ایل پی کے دہشت گرد، بی ایل اے، چاہے وہ مجید برگیڈ ہو، اور ایک سیاسی جماعت کا ذکر بھی میں یہاں پہ ضرور کروں گا، جن کی تمام، کیونکہ اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا جا رہا نا کہ یہ ہماری پوسٹ نہیں ہے یا یہ ہمارا پیج نہیں ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے رشید صافی صاحب؟
ڈاکٹر صاحب شکریہ. آج کا دن انتہائی افسوسناک ہے. کل اب تقریباً 24 گھنٹے ہو چکے ہیں بولان ایکسپریس کے حادثے کو، اور اس وقت ہمیں اچھی خبریں یہ موصول ہو رہی ہے کہ مسلسل بے گناہ مغویوں کو بازیاب کروایا جا رہا ہے، اور دہشت گرد جس طرح آپ اپنے ابتدائیہ میں بتایا کہ اپنے انجام کو پہنچ رہے، اور افواج پاکستان جو دنیا کے بہترین افواج میں شمار ہوتی ہے، کامبیٹ آپریشنز میں ہماری فوج کا کوئی ثانی نہیں ہے. وہ یہ آپریشن چند گھنٹوں میں ختم کر سکتے تھے، لیکن دہشت گرد چونکہ معصوم انسانوں کو، خواتین کو، بچوں کو اور نہتے شہریوں کو ڈال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو خبریں جو غیر مصدقہ ہے اس کے مطابق دہشت گردوں نے انسانی ڈال بنا کے مختلف ٹولیوں کی صورت میں ان کے ہاں دہشت گرد خودکش بمبار بٹھا کے اپنی جو ہے بزدلی دکھا رہے ہیں. اگر یہ واقعی جنگجو ہوتے یا کوئی حریت پسند ہوتے تو پھر یہ ہرگز یہ نہ کرتے کہ اچھا رشید انسانی صافی ڈال نہ صاحب، بنا کیونکہ کے. پوری دنیا میں سیپریٹسٹ موومنٹ بھی چلی ہیں، ہندوستان کے اندر اب جینون جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے، ابھی خاص طور پر میزورام جس پہ 65 سے لے کر اس کے بعد جو ہے پھر وہ اندرا گاندھی کا جو حملہ تھا، پھر دوبارہ اس پر قابض ہوئے، وہاں پہ بھی تحریکیں چل رہی ہیں ہر جگہ پہ. کیا کوئی جنگی اصول ہوتے ہیں؟ کیا جنگوں میں بچوں کو، خواتین کو اس طریقے سے یرغمال بنایا جاتا ہے، نہتے لوگوں کو اور اس پسے ہوئے طبقے کو؟ کیا اس کی کوئی اور مثال بھی ہے جو یہ خود کو سو کالڈ فریڈم فائٹر کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ انڈیا یا ماضی کی ہم مثال اگر دیں گے تو اس میں ہم کوئی مثال نہیں دے پائیں گے. حتیٰ کہ اس وقت غزہ اور جو اسرائیل کی لڑائی ہے اس میں بھی یرغمالی ہے، لیکن اس طرح یرغمالیوں کو ہراس نہیں کیا جا رہا ہے. حتیٰ حماس کے قبضے میں جو یرغمالی ہے ان کو جب اب ہم دیکھ رہے ہیں تو عزت اور احترام کے ساتھ جو ان کی مرحلہ وار رہائی ہے وہ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ خواتین اور بچوں کو ترجیحاً رہا کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی تحریک نہیں ہے بلوچستان میں، یہ دہشت گردی ہے، یہ شدت پسندی ہے، یہ ایک کٹ پتلی تحریک جس کو انڈیا اور باقی جو بیرونی قوتیں ہیں وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آج ہم نے دیکھ لیا کہ اب وہ ان کے یہ جو سو کالڈ سیپریٹسٹ ہے اور جو بی آر اے بی این ایف کی جیسی تنظیمیں ہیں، ان کے چہرے سے بلوچ قوم پرستی کا نقاب مکمل طور پر اتر چکا ہے. ان کے درمیان آئی ایس کے پی، ٹی ٹی پی اور باقی جو صفاق دہشت گرد ہے اس میں کوئی فرق باقی نہیں رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہینڈلر بھی بہت بری طرح بے نقاب ہوئے ہیں. چاہے وہ افغانستان میں ان کی موجودگی آیا ہونا ہو، پاکستانی فورسز اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے پاس ثبوت ہے کہ سیٹلائٹ فون سے اپنے ہینڈلر کے ساتھ انڈیا اور افغانستان میں ان دہشت گردوں کے رابطے برابر موجود ہے گزشتہ 24 گھنٹوں سے. تو ایک جو اچھا، انڈیا اس سے رشید صافی صاحب، میں کیونکہ دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا، آغا اقرار ہارون صاحب، رشید صافی صاحب کی گفتگو کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایک طرف اسلام کا نام استعمال کر کے خود کو ٹی ٹی پی اور بہت بڑے مجاہد، اور پھر اس کے بعد ایک علیحدگی پسند تنظیم جو کہ قتل و غارت میں ملوث ہے اس کے ساتھ کلب ہونا، اس کے ساتھ ضم ہونا، یعنی رائٹ اور لیفٹ اکٹھے ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو یہاں پر تو اپنی کاز ہی علیحدہ، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن علیحدہ ثابت کر کے، لیکن قتل و غارت میں اور نہتے لوگوں کے قتل و غارت میں ایک ہی صف میں یہ سب لوگ نظر آ رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایکسپوز ہو گئے اور ہمارے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو اب اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ یہ ایکسپوز تو ہمیشہ سے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ابھی بات ہو رہی تھی بچوں کی اور عورتوں کی، اور آپ نے بات کی ٹی ٹی پی کی. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ سارے برانڈ نیم ہیں، جب وہ بی ایل اے ہو، مجید برگیڈ ہو، ٹی ٹی پی ہو، آئی ایس کے ہو، یہ سارے برانڈ نیم ہیں. یہ جب بھی چاہتے ہیں ایک نیا برانڈ نیم بنا لیتے ہیں، لیکن ایگزیکیوشن جو ہے پاکستان کے خلاف ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان ہے، پاکستان کی فوج ہے، سی پیک ہے، چائنیز انٹرسٹ ہے. بڑی کلیئر بات ہے. جہاں پر بچوں کی بات کی، عورتوں کی بات کی کہ دیکھیں یہ وہ ان کو، آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں ایک مارکیٹ ہے اس کا نام ہے مون مارکیٹ، جس میں 90% صرف اور صرف عورتیں خریداری کرتی ہیں. وہاں پہ دکانیں صرف عورتوں کی خریداری کی ہیں. تو جب ٹی ٹی پی نے مون مارکیٹ میں دھماکہ کیا تھا، خود حملہ آور 2 نے کیا تھا، تو اس میں 67 جو لوگ شہید ہوئے تھے، وہ ان میں سے میرے میں 52 کے قریب عورتیں تھیں. ان میں سے ہمارے ایک دوست کی والدہ بھی تھی، اس لیے ہم کبھی بھی وہ زندگی میں واقعہ نہیں بھول سکتے ہیں. آرمی پبلک اسکول کا جو واقعہ ہے اس میں بچوں کا آپ کے سامنے
ان کے دیکھیں یہ ہمارا یہ ان کے نیریٹو بنے ہوتے ہیں. سر اے پی ایس ہمارے سامنے ہے, قصہ خوانی بازار کے دھماکے ہمارے سامنے ہیں, وہ مزارات اور مساجد ہمارے سامنے ہیں جن میں انہوں نے خود آپ یہ کہہ رہے ہیں, مجھے بتائیں مساجد کے علاوہ جو ایون اپنا جب قبرستان اور جنازے کیا چھوڑ دی انہوں نے اٹیک کیا ہے. دیکھیں یہ نیریٹو یہی دیتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک ایسی وہ کہہ رہے بی ایل اے کہہ رہے کہ ہم کچھ ہمارے مقاصد ہیں. مقصد صرف ان کے 3 ہیں, پاکستان کو نقصان پہنچانا, میرے منہ میں خاک, پاکستان آرمی کو نقصان پہنچانا, جیسے کہ انہوں نے تجربہ کر کے دیکھا, عراق میں دیکھا, سیریا میں دیکھا, اس میں ہیٹی میں دیکھا, وہ تجربات کامیاب ہوئے. ملک کو توڑنے سے پہلے وہ ان کی آرمی کو ختم کرتے ہیں, اس کے بعد وہ ملک توڑ کے آگے نکل جاتے ہیں, اگلے ملک میں چلے جاتے ہیں. سیریا میں بھی آپ نے یہ دیکھ لیا, افغانستان میں بھی یہی کیا. افغانستان میں تو کھیل انہوں نے شروع کیا 76 سے, ٹھیک ہے, پہلے سب ریگولر آرمی کو ختم کیا. تو گیم تو سر وہی ہے, ٹارگٹ ہم ہیں اور ہماری پوری قوم کو پتہ ہے ہم نے یہ جنگ جیتی ہوئی ہے الحمدللہ. یہ جنگ 2014 سے لے کے 2018 تک عوام نے اور فوج نے جیتی ہوئی ہے خون دے کر. پھر ایک شخص نے پوری کی پوری جنگ ایک پلیٹ میں رکھ کے ان کو واپس دے دی. ٹیررسٹ کو کہا کہ آپ اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنے اسلحے کے ساتھ, یو آر ویلکم ٹو بیک ٹو پاکستان. اور ایک برائے نام ایک ایگریمنٹ کر دیا. کون سا ایگریمنٹ, کس نے برائے نام اس کی وائلیشن؟ جی دیکھیں, آپ جب ایک ٹیررسٹ کو بلا رہے ہیں کہ اپنی گن کے ساتھ اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پاکستان میں آ جاؤ, تو کون سا ایگریمنٹ, کس ایگریمنٹ؟ یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے, اب یہ سیاسی لبادہ اڑے جس کا اور آج بھی وہ شخص, ٹھیک ہے, آج بھی وہ شخص جیل میں بیٹھ کے جو بکواسیات کر رہا ہے, اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو کچھ انڈیا کمپین چلا رہا ہے اس کمپین کو آگے سارا کا سارا جو ہے سپریٹ کر رہی ہے اس کی پارٹی, اس کے ہینڈلز سارے. یہ تو اب سب کو نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب, اوورآل اگر ہم بات کریں تو اس دہشت گردی کی نئی لہر کے حوالے سے, پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ, مقدس مہینہ, خود کو بڑے مذہب پرست کہنے والے, اور آپ کو نہیں لگتا یہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں, کچھ دنوں سے پے در پے حملے ہوئے ہیں, بالخصوص مسجد کا حملہ, تو یہ ایکسپوز کرنے کے لیے کافی نہیں ہے, اور پوری دنیا کو, اور ایک طرف جو ہے اس کو اقوام متحدہ جس تنظیموں کو بلیک لسٹ قرار دے چکا ہے, ٹیررسٹ قرار دے چکا ہے, ہمارا پڑوسی ان کو جو ہے فریڈم فائٹر کہہ رہے ہیں. جی بالکل, شکریہ ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب. یہ بڑا تکلیف دہ دن ہے, اور ان سب واقعات کا ذکر کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے, اور ہماری سب ہمدردیاں اس ٹرین کے مسافروں کے ساتھ ہیں, اس ٹرین کے عملے کے ساتھ ہیں, اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو ہمارے ڈیفینڈرز ہیں, ہماری افواج کے اور ہماری سیکورٹی فورسز کے, جو ان مسافروں کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں مذہب کا ذکر کیا اور اس سب چیزیں ذکر کی, یہ کون نہیں جانتا کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے اور اس طرح کے جو دیگر گروپ تھے, انہوں نے بی ایل اے کے ساتھ الائنس کیا, اور یہ کیا اتحاد تھا, یہ ٹیررزم کو ایک ساتھ رواں رکھنے کا, آگے بڑھانے کا اتحاد تھا. اور اس کے پیچھے کون کون ہے, ابھی ہم نے ذکر کیا, اس کے پیچھے افغانستان بھی ہے, اس کے پیچھے انڈیا بھی ہے, کچھ اور طاقتیں بھی ہوں گی, بالکل ہیں, ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ انہیں کیا پرابلم ہے, کیا مسئلہ ہے. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, آپ اور ہم یہاں ایک مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک انٹرنیشنل میڈیا میں ایک خبر آئی گوادر ایئرپورٹ کے خلاف, جی ہاں, اور پھر وہی خبر انڈیا کے ذرائع ابلاغ نے کاپی پیسٹ کی. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ گوادر ایئرپورٹ ناکام ہو گیا. تو بھائی گوادر ایئرپورٹ ناکام ہو گیا تو آپ کو کیا پرابلم ہے, 2 نفل شکرانے کے ادا کریں اور گھر میں بیٹھیں. لیکن جو چیز اگر ناکام ہو جاتی ہے نا, اس کا کوئی تذکرہ کرتا نہیں ہے. وہ عام نقطہ اٹھایا, وہ کامیاب ہے جبھی آپ کو پرابلم ہے. اور وہ کیسے کامیاب ہے؟ وہ ایسے کامیاب ہے کہ وہ صرف سی پیک کی وجہ سے, اور یہ جو ہمارا کنیکٹیویٹی کا منصوبہ ہے, اس کی وجہ سے صرف اس خطے کے لیے ایک امید کی کرن نہیں بنا گوادر ایئرپورٹ اور گوادر سی پورٹ بھی, وہ ہمارے دوستوں کے لیے بھی امید کی کرن بنا ہے. ابھی 2-3 ہفتے پہلے ترکیہ کے صدر جناب رجب طیب ایردوان پاکستان میں تھے. پاکستان میں وہ کیا تجویز لے کے آئے تھے؟ پاکستان میں وہ ایک ایسی تجویز لے کے آئے تھے, اور جس پر کام شروع ہو گیا ہے, وہ بالکل یوں سمجھیے کہ ایک انقلابی, یعنی اس خطے کے لیے اور اس خطے کی ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے انقلابی بات ہے. میں 1-2 منٹ میں آپ کی بات ختم کروں گا. جی.
وہ یہ تجویز لے کے آئے تھے کہ اس خطے کو اس منسلک کر دیا جائے یوریشیا کے ساتھ، اور اس کے لیے ایک مڈل کوریڈور بنانے کی بات تھی. اور مڈل کوریڈور کس کو سپورٹ کرے گا؟ وہ سی پیک کو سپورٹ کرے گا. تو یہ ہے دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اور اس کے خلاف جو لوگ افغانستان میں بیٹھے ہیں، جو انڈیا میں بیٹھے ہیں، جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، انہیں یہ تکلیف ہے. اور اس کی قیمت ہمارے خون سے وصول کی جا رہی ہے، ہمارے بچوں کے، ہمارے جوانوں کے، ہمارے عوام کے خون سے یہ لی جا رہی ہے. اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، خاص طور پہ افغانستان کی، کہ وہ آگ سے کھیل رہا ہے. بالکل وہ یہ کام نہ کرے. اگر یہ خطہ سر وہ خوشحال خطے ہوتا کے ہے، 3 اہم ممالک اور P5 کے 2 مستقل رکن ممالک کے خلاف یہ برسر پیکار نظر آ رہا ہے. بالکل. دیکھیے یہ جو صدر ایردوان لے کے تجویز آئے ہیں، اس کے تحت ایک ٹرائی لیٹرل فورم قائم کیا گیا ہے پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کے درمیان، اور یہ جگہ لے رہا ہے آر سی ڈی کی. اور آر سی ڈی آپ کو پتہ ہے کہ ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ تھی، ادارہ ترقی، خطے کی ترقی کا ادارہ. تو اب اس کو ہم ریوائیو کر رہے ہیں ایک نئی شکل میں. بالکل. اور اس کا فائدہ کیا افغانستان کو نہیں ہوگا؟ کیا انڈیا کو نہیں ہوگا؟ کیا ایران کو نہیں ہوگا؟ اس پورے خطے کے سر لیے انڈیا کو خوشحالی کا فائدہ راستہ جہاں ہے. پہ ہوتا ہے تو ادھر مودی کو فائدہ نہیں ہوتا نا سر. ادھر جو ہے راشٹریہ کو فائدہ نہیں ہوتا، ہندو انتہا پسندوں کو فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ تو اپنی پالیٹکس کرنی ہے انہوں نے. تو دشمنی میں آپ آگ سے نہ کھیلیں، لوگوں کا خون مت بہائیں، اور جو اس خطے کی ترقی کی چیز ہے اس کو آپ نے ڈاکٹر صاحب کیونکہ اجتماعی مفادات کی بات کی تو میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. شنیلا مار صاحبہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا ون لائنر رکھیں تاکہ بریک کے بعد بھی ہم اس بات کو کنٹینیو رکھیں. اپنے جو بالخصوص پاکستان کے باسی ہیں اور پاکستان کے وہ نوجوان اقبال کے شاہین جنہوں نے پاکستان کا مستقبل سنوارنا تھا، وہ چند لائکس کے لیے اتنی گھنونی حرکتیں کر رہے ہیں کہ اپنے سوشل میڈیا پہ پاکستان کے خلاف، مسلح افواج کے خلاف، آئینی اداروں کے سربراہان کے خلاف، اور میں سمجھتا ہوں ان شہداء کے خلاف جو ہے وہ کیمپین چلا رہے ہیں، جس کے لیے ہمیں اپنے پاکستان کے باسیوں کو اور ان ماؤں کو اور ان پیرنٹس کو بتانا ہے کہ آپ کے بچے کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں. شنیلا صاحبہ، بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت شرمناک حرکت ہے جو کل ایک مخصوص پارٹی کے لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے. اور دیکھیں یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے اور یہی وہ طالبان اور دہشت گرد اپولوجسٹ ہیں جن کی وجہ سے دہشت گردی جو مکمل طور پہ اس ملک میں ختم نہیں ہو پاتی ہے. کیونکہ جب بھی آپ دہشت گردوں کے خلاف کوئی آپریشن سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ لوگ آ جاتے ہیں، ان کو مظلوم بنانا شروع کر دیتے ہیں، گڈ طالبان بیڈ طالبان کی تھیوری دے دیتے ہیں یا مذاکرات کا شوشہ چھیڑ دیتے ہیں. دیکھیں میرا اس کے اوپر موقف جو نا پہلے دن سے بڑا کلیئر ہے، وہ یہ کہ نہ کوئی گڈ طالبان ہوتا ہے نہ کوئی بیڈ طالبان ہوتا ہے. دہشت گرد صرف دہشت گرد ہوتا ہے. اگر ہم اپنے خطے کے اندر ریجن میں دیکھیں تو جو سری لنکا تو اس نے تائمل ٹاگر جو تھے کیسے ان کو ختم کیا تھا؟ کوئی مذاکرات کرنے کی طرف وہ گئے تھے؟ وہ نہیں گئے تھے. انہوں نے ان کو آپریشن کر کے مکمل طور پہ ختم کیا تھا. ہمیں بھی اسٹریٹجی کی طرف جانا ہوگا. یہ جو ہینڈلرز ہیں، جو یہ جو دہشت گرد کا اعلی کار بنتے ہیں، چند لائکس کے لیے بنتے ہیں یا ڈالرز کے لیے بنتے ہیں، اب ان کے ساتھ بھی آئینی ہاتھوں کے ساتھ نبڑنا ہوگا، کیونکہ یہ لوگوں کی مائنڈ سازی کر رہے ہوتے ہیں. مزید تاخیر جو ہے وہ کسی بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جب ان دہشت گردوں کے خلاف نبڑیں تو آپ کو ان کو بھی نیوٹرلائز کرنا. اچھا، یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ ان کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہیے اور پھر فوراً ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، تو عمر ایوب صاحب جو ہے وہ آج سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ یہ لوگ یہاں کیسے، یہ بتائیں، بجائے کہ آپ یہ مذمت کریں، آپ یہ کہتے وہ کیسے پہنچے، تو آپ بھی یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے لوگوں کو جو فینسنگ کٹوا کے پاکستان میں دوبارہ داخل کیا، اور انہی ٹی ٹی پی کو جن کے خلاف ہم نے آپریشن ضرب عزم، کامبنگ آپریشن، خیبر 1، خیبر 2، راہ نجات، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے، 80,000 لوگوں کے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان لوگوں کو آپ واپس کیسے لے کر آئے، یہ جواب آپ نے دینا ہے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. رمضان میں بھی سارے روزے رکھوں گی انشاءاللہ. تو نگہبان ہے مولا، بے آس چہروں کی آس بن کے آ گیا، رحمان کا چنا ہوا
खास बन के आ गया। देख रहा है खुदा, सुनी गई तेरी सदा, देख तेरे दर पे निगहबान है आ खड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से इस रमजान भी 30 अरब रुपए की खतीब रकम से PSER के शफाफ और मुस्तनद डेटा के मुताबिक कम आमदनी वाले 30 लाख घरानों के लिए फी खानदान 10,000 रुपए का निगहबान रमजान तोहफा उनकी दहलीज पर। निगहबान रमजान पैकेज के पे ऑर्डर आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं तो आप अल्फा पे, HBL कनेक्ट और UBL ओमनी के 18,000 से ज्यादा मकामात पर बैंकिंग औकात के दौरान बगैर किसी फीस के अपनी रकूम फौरी वसूल कर सकते हैं। रकम की वसूली के लिए अपना पे ऑर्डर, असल शनाख्ती कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमराह रखें। किसी भी एजेंट की जानिब से रकूम में कटौती की सूरत में 080002345 पर फौरी शिकायत दर्ज कराएं। इस रमजान भी हर घर में सजें खुशियों के दस्तरखान। निगहबान रमजान, आपका हक आपकी दहलीज पर। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं जाफ़र एक्सप्रेस और बोलान और सिब्बी के दरमियान एक टनल के अंदर एक बुज़दिलाना जो कार्रवाई की गई है सो कॉल्ड BLA की जानिब से, जो हिंदुस्तानी और रॉ फंडेड एक पूरा लश्कर है, जिसके लिए बलूचिस्तान हुकूमत हमेशा एक टिपिकल एक टर्म इस्तेमाल करती है कि रॉ फंडेड लश्कर, अब बहुत एक्सपोज हो गया है। शनीला अमार साहिबा, आप ये बता रही थी कि ये लोग अब मज़ीद ये तमाम हदों को पार कर रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं सो कॉल्ड, ये ट्रोल्स। देखिए बात ये है कि मुल्की मफाद जो होता है ना हमेशा मुकद्दम होना चाहिए, और हमारी मुसल्लह फ़ौज है, हम कब से देख रहे हैं कि वो इन दहशत गर्दों के खिलाफ नबर आजमा है। उनकी शहादतें हम देखें, जब भी उनकी शहादतें होती है उसका भी मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो जब पहली दफ़ा इनकी तरफ से ये काम हुआ था, अगर उसी वक्त इनको कंट्रोल कर लिया जाए, इनके लोगों को पकड़ लिया जाए, इनको सजाएं दी जाए। आपने देखा था ना बरतानिया में क्या हुआ था, जब वहां पे रॉयट्स हुए थे तो जिस बंदे ने रीट्वीट भी किए हुए थे उनकी अदालतों ने उनको भी सजा दी थी। हमारे यहाँ पे ये है कि जब हम किसी को भी पकड़ते हैं तो फौरन एक कुछ सो कॉल्ड लिबरल वो इंसानी हुकूक की तंजीमें फौरन आ जाती है, उनको इंसानी हुकूक याद आने शुरू हो जाते हैं। आपको इंसानी हुकूक उन लोगों के क्यों नहीं याद आते जो इस दहशतगर्दी के अंदर मारे जा रहे हैं? वो एक ये जो नाम नेहाद आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, बलोच जो हैं उनके हकूक का नाम लेके इन लोगों को की जो दहशतगर्दी उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ये शनीला अमार साहिबा, ये बलोचों को सबसे ज्यादा नुकसान जो है इन लोगों ने पहुंचाया है। ये लोग पहुंचा रहे हैं बलोचों को। बलोचों के जो हकूक उनको मिलने चाहिए, बिल्कुल उनको मिलने चाहिए। जो चीजें उनको वहां पे एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको हेल्थ मिलनी चाहिए, उनके नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, इससे कोई भी इनकार नहीं करेगा। लेकिन ये जो तहरीकें चल रही हैं ये बिल्कुल भी बलोच के हकूकों के लिए नहीं चल रही। ये फॉरेन फंडेड है, पैसे लेके ये पाकिस्तान में इंतशार, बल्कि ये बलोचों के हकूक को सलब करने के लिए। ऑन शिराजी, जिस तरह अभी शनीला अमार ने भी ये बात की कि बलोचों का नाम इस्तेमाल करके, क्योंकि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। फिर अगर आप साउथ पंजाब में देख लें, चाहे वो आप लाशारी देख लें, लगारी देख लें, जतोई हैं, मस्तोई हैं, बुजदार हैं, एक बहुत बड़ी खेतरान ट्राइब। खैर खेतरान ट्राइब तो कभी किसी इंसर्जेंसी का भी वैसे भी हिस्सा नहीं बना, और जो नाम मैं ले रहा हूँ जिन ये इनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, नफरत का बीज बोया जा रहा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो इट मीन्स कि यही तंजीमें इसकी जिम्मेदार हैं और जानबूझकर वो बलोचों को अंधेरे की तरफ धकेल रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो है प्रोपेगेंडा के ज़रिए कुछ चीज़ों को आपस में ना इस तरह गड़बड़ करने की कोशिश की गई है मुसलसल और की जा रही है कि लोग ये समझें कि शायद ये जो दहशतगर्द हैं ये कोई बलोच अवाम में से हैं या बलोच अवाम इनके साथ बड़ी मोहब्बत करती है। दर हकीकत ये दो अलग चीज़ें हैं। एक अवाम है बलोचिस्तान की जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान से इतना ही प्यार करते हैं जितना मैं करता हूँ, आप करते हैं या कोई और करता है। दूसरी जानब ये दहशतगर्द हैं जो अपने आप को एक आप ये कहें कि उस पर्दे के अंदर लेके आने की कोशिश
کرتے ہیں کہ ہمارا نام جو ہے وہ بطور بلوچستان کے ایک لبریشن یا واٹس ایور، میں تو لبریشن نہیں، میں تو انہیں دہشت گرد کہتا ہوں، پہلے دن سے دہشت گرد کہتا ہوں، اور آخری دن تک جب تک ان کا قلعہ کما نہیں ہوتا، یہ ختم نہیں ہوتے، اور ان کی وہ جو ایک سہولت کاری ہے بیرون ملک سے جو ہو رہی ہے، جس کے 12 طور پہ پاکستان نے ثبوت انٹرنیشنل فورمز پہ رکھے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی. یہ دہشت گرد ہیں، ان کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں. بلوچستان سے اگر ان کا تعلق ہوتا تو وہ لوگ جو بلوچستان کی بہتری کے لیے، بلوچستان میں تعمیر و ترقی کے لیے ملک کے ڈیفرنٹ صوبوں سے جاتے ہیں، ان کو شناختی کارڈ دیکھ کر یہ لوگ شہید کرتے. اگر بلوچستان سے ان کا تعلق ہوتا، اب آپ دیکھیں کہ پنجاب میں کتنے لوگ جو ہیں وہ کے پی سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، سندھ سے ہیں. کراچی جو ہے وہ اس کو منی کیپٹل پاکستان کا کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کی ہر نسل، ہر رنگ، ہر زبان کا بندہ آپ کو کراچی میں ملے گا. تو کراچی نے اگر جو ہے وہ بازو پھیلائے تو کراچی کی ترقی دیکھے، اگر لاہور نے بازو پھیلائے تو لاہور کی ترقی. سر کوئی بھی ایک یا دو قومیں جو ہے کسی ملک کی نمائندگی نہیں کر سکتی. جب باقی لینگویجز بولنے والے یا باقی ایتھنک گروپس جو ہیں اس ملک کا حصہ بنتے ہیں تو تبھی وہاں پہ آبادی ہوتی، تبھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا. اپنوں کے ساتھ تو دست و گریبان رہتے ہیں ہمیشہ. آپ دیکھیں نا، کوئی جو محب وطن بلوچی ہے، جو بلوچستان کا رہنے والا ہے، اس نے کبھی کسی دوسرے جو شہری ہے ملک کے ڈیفرنٹ صوبوں کے، اس کو نقصان پہنچایا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں. اور پھر پرابلم کہاں پہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ پرابلم ہمیں اس پرابلم کی جانب نشاندہی اب کھل کے بات کرنی ہوگی. اب کب تک ہم یہ کہیں گے کہ جناب رائٹس کی بات کرنے والے، کب تک ہم یہ کہیں گے کہ جناب وہ دیکھیں جی اس انداز میں چیزوں کو، وہ مسنگ پرسن ہو گیا. یہ مسنگ پرسن آپ کو بہت سارے ملتے کہاں سے ہیں؟ یہ ابھی جو یہ ہلاک ہو رہے ہیں دہشت گرد، یہ آپ کو اس میں سے بھی لسٹیں آئیں گی سر. ملیں گے. 48 گھنٹے آپ ویٹ کریں، ابھی تمام جو ہے وہ تصاویر بھی آئیں گی، لسٹیں بھی آئیں گی، ڈیٹیلز بھی سامنے آئیں گی. اور میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی کہ یہ جو لاپتہ لے کر نہ بینر لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ دودھ سے جو دھلے ہوئے ہیں نا، تو ان کی مائیں، کئی واقعات ماضی کے ایسے موجود ہیں کہ وہ جنازوں میں شرکت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں. رشید صافی صاحب، ایک پہلو کیا ہم اس کو نظر انداز نہیں کر رہے کہ جب پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کو اناؤنس کیا گیا اور انٹرنیشنل ٹیمیں پاکستان میں داخل ہوئی تو بھارت جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جب 31 مارچ کو ایک ڈیڈ لائن ہم نے دے دی کہ یہاں پہ انلیگل امیگرینٹس جو ہے ان کو ہم نے واپس بھیجنا ہے پاکستان میں صحت مندانہ جب سرگرمیوں کا آغاز ہوا. کیونکہ ماضی کا ایک پازیٹیو جو ہے نا سافٹ امیج بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ یہ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے تو ہم اس پہ سیز فائر کرتے ہیں. تو یہ دو جو چیزیں ہیں ان کو کیا ہم نظر انداز کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں پوری دنیا کا یہاں پہ آنا، چیمپئنز ٹرافی کروانا، اور اس کے بعد یہ 31 مارچ کی ڈیڈ لائن جس میں ہم نے کہا ہے کہ جی اگر اب مزید ہم برداشت نہیں کر سکیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، بلوچستان کی بدامنی ہو یا خیبر پختونخوا کی بدامنی ہو، اس میں آپ نے جو نکات اٹھائے ہیں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بیرونی ہاتھ ہر لحاظ سے اس میں ملوث ہے، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ انڈیا ہو یا دیگر عالمی قوتیں ہوں. وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے دشمن ہیں. ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ IMF پاکستان سے مطمئن ہو کے جا رہا ہے، ورلڈ بینک آپ کے ساتھ طویل المدتی اشتراک کے لیے تیار ہے، چین آپ کے ساتھ سرمایہ کاری کو مزید وسعت دینے کے لیے تیار ہے. موڈیز نے آج پاکستان کے اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں اس کے لیے بڑے مثبت اسٹیٹمنٹ دی ہے. اس کو مستحکم رکھا ہے. ایون ان تمام حالات کے باوجود سٹاک مارکیٹ نے آج اچھا دکھایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب آپ کے ساتھ کولیبریشن کے لیے تیار ہے. ڈاکٹر صاحب نے یاد دلایا کہ ترکی آپ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو نئی بلندیوں پہ لے جانے کے لیے بےتاب ہے. آذربائیجان کو دیکھے آپ، مڈل ایسٹ کو دیکھے، یہ تمام چیزیں جو ہے پاکستان کے دشمنوں سے ہضم نہیں ہو رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ اب دیکھ لیا ہے کہ اب انڈیا کی جو منفی پروپیگنڈا ہے، جو کسیانی بلی کمبا نوچے کے مصداق ان کی طرف سے جو ڈس انفارمیشن پلائی جا رہی ہے، جو بلوچوں کا جو سو کارڈ ان کی جو لبریشن فرنٹس وغیرہ جو ان کے بنے ہوئے ہیں، جو دہشت گرد انٹیٹیز ہے، ان کے جو پروپیگنڈا ٹولز ہے اس سے بڑھ کے انڈیا چیخ کے کل سے لگا ہوا ہے. اور یہ جو بلوچ دہشت گرد ہے، جو بلوچوں کے نام پہ دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کو سیپریسٹسٹ اور آزادی پسند اور مظلوم دکھانے کی مضمون کوشش میں وہ لگے ہوئے ہیں. یہ سوال جو ہے رشید صافی صاحب میں نے متعدد بار اٹھایا اور آج بھی میں اٹھا رہا ہوں آپ تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے. اگر آپ ان کو فریڈم فائٹرز کہتے ہیں تو میزورام کا کیوں پیچھا آپ نہیں چھوڑتے؟ آپ ناگالینڈ کا کیوں نہیں چھوڑتے؟ کشمیر کے جو فریڈم فائٹرز ہیں جن کو اقوام متحدہ کا چارٹر اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی قسم کی بھی آرم سٹرگل کر سکتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی اور ان کی ماؤں بہنوں اور بچیوں کی عزت اور آبرو کا مسئلہ ہو. آغا صاحب آپ کی طرف آؤں گا.
تجاویز کے حوالے سے، کیونکہ آپ لوگ لکھاری بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، اہل قلم اور اہل صحافت کی کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں، کچھ تجاویز ایسی ہوں غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو گراؤنڈ ریئلٹیز اسپیسیفک بلوچستان اینڈ خیبر پختونخوا؟ دیکھیں بہت آپ نے سنجیدہ سوال مجھ سے کر دیا ہے، اور تجویز کی بات ہے کہ مجھے بڑا اسٹریٹ فارورڈ بلنٹ ہونا پڑے گا. بات یہ کہ پہلی تجویز تو یہ ہے کہ ہم نے اب جو ایک فیصلہ کر لیا ہے نا کہ پاکستان فرسٹ، پاکستان کے لیے بنا تھا، کسی افغانستان کے لیے نہیں بنا تھا کہ وہاں سے جو مرضی آتا رہے اور ہم اس کو برداشت کرتے رہے. ہمیں اس پہ اگلے 10 سال کھڑا ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ 2014 سے لے کے 2018 تک ایک جنگ جیتیں اس کے خلاف، ٹیررزم کے خلاف، 2018 سے لے کے 2022 تک اس جنگ کو ہار دیں. اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا. یہ ہے میری پہلی تجویز. دوسری تجویز یہ ہے کہ ہمارا جو سو کالڈ یہ انٹلیکچوئل لوگ اور انٹیلیجنسیا جو ہے اس کو 15 اگست 2019 کی جو سپیچ ہے مودی کی وہاں پہ ریڈ فورٹ میں، وہ بار بار پڑھنی چاہیے. وہ لال قلعہ والی؟ جی جناب. وہ جس پہ کچھ دنوں بعد خالستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا. جی جناب. وہ بار بار پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ اس سے کے بعد آپ پھر بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا کوئی اگر جو کچھ ایکٹیویٹی ہے کہ وہ کوئی انڈیجنس ہے، یہ آپ لکھ کیسے لیتے ہیں کہ انڈیجنس ہے؟ تب کہ خود مودی اس تقریر میں خود منہ سے بول رہا ہے کہ ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم انہیں سپورٹ کرتے رہیں گے. آخری 1 منٹ لوں گا. ریممبر ہمارے یہ جو انٹلیکچوئلز لوگ ہیں نا، ان کو مانک شاہ کی کتاب بھی پڑھنی چاہیے جس میں وہ کہتا ہے کہ آپریشن جیک پاٹ کے بعد اندرا گاندھی نے بلایا سب کو اور مجھے بھی بلایا. اس نے کہا کہ ہمارا نیکسٹ جو اپنا ٹارگٹ ہے وہ بلوچستان ہے، آپریشن سرپرائز. اور میں نے کہا کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے، کیونکہ میرے سے کوئی گراؤنڈ آپس میں ملتی نہیں ہے، لینڈ ملتی نہیں ہے. آزاد ہو چکے تھے، پھر چڑھائی کر دی اس پہ. انہوں نے کہا وہ لینڈ تو میری ملتی نہیں ہے. آپ یہ میں تو بیسیکلی ایک سولجر ہوں، یہ باقی لوگوں سے بات کرے اور وہ باہر چلا گیا. اور اس کے بعد 76 میں آپ نے دیکھا پھر کیا ہوا. یہاں پہ پہلی دفعہ پرائز شروع کی گئی بلوچستان میں، اور یہاں سے لوگوں کو پیمنٹ کر کے پیسے دے کے اپنے یو کے میں رکھا گیا. آپ کا more than 20 years. ایگریسو ٹون، اب ایگریسو ٹون ہونی چاہیے، ہمیں کلیئر ہونا پڑے گا. جی ایگریسو سٹانس لینا پڑے گا. جی ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، موجودہ حالات کے مطابق قلم کاروں کے لیے، اہل قلم صحافیوں کے لیے، یا جو کچھ یہ اپنے آپ کو سو کالڈ سوشل ایکٹیوسٹ یا HR اسپیشلسٹ بھی کہتے ہیں اور ایکٹیوسٹ بھی کہتے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام؟ ڈاکٹر صاحب 4 باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. جس پرجوش انداز میں بات کی ہے اس کو تو میں فالو نہیں کر سکتا اتنا، لیکن بہرحال جذبہ ایمانی کے ساتھ انہوں نے بات کی ہمارے آغا صاحب نے. نمبر 1 یہ کہ ہمیں بلوچستان کے عوام کو براہ راست مخاطب کرنا ہے جی، اور ان سے یہ بات کرنی ہے کہ آپ یہ ہیں، یہ پاکستان آپ کا ہے اور یہ آپ کے وسائل ہیں، اور ہم آپ کے وسائل کو آپ کے لیے مفید بنانے کے لیے یہ کام یس. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب ہم یہ کام کر لیں، جو دہشت گرد ہیں ان کو ڈیفرینشیٹ کریں بلوچ عوام سے، اور آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ دہشت گرد ہیں اور ان کا فلاں 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 کے ساتھ اتحاد ہے. جب یہ کام کر لیں تو پھر بے رحمی سے آپریشن کر کے انہیں کچل کر یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلہ کرنا پڑے گا؟ جی بالکل. 2 باتیں اور. سوشل میڈیا پر جو دشمن کی آواز بنے اسے دشمن ڈکلیئر کیا جائے اور اس کے خلاف وہی کارروائی کی جائے جو ملک کے دشمن کے ساتھ، جو ٹیررسٹ کے خلاف ہوتی ہے، جو ٹیررسٹ کے خلاف. یہ تیسرا میرا مطالبہ ہے. آخری مطالبہ، جو سیاسی جماعت یا جو سیاسی گروہ زبان بنے دہشت گردوں کی اور ان کے پیغام کو آگے بڑھائے، اسے سیاسی جماعت تسلیم نہ کیا جائے، پابندی لگا دی جائے، اور اسے ٹیررسٹوں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا جائے. یہ 4 باتیں میں کہتا ہوں. یہ آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے شنیلا عمار صاحبہ، کیونکہ خواتین کے حوالے سے ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. آپ نے خواتین کی ہمیشہ سے بھرپور آپ آواز بنی ہیں. یہ بتائیں کہ بلوچستان کی بھی اس وقت خواتین جو اس وقت یہ سب آپ پروگرام بھی دیکھ رہی ہوں گی، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کیونکہ ان کو بھلا پھسلا کے اور جس طریقے سے ان کو سوسائڈ بمرز بنایا جا رہا ہے، اور اس کی تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں کہ وہ کس طرح کے گھنونے، یہ جو BLA کتنے گھنونے کاموں میں اور حرکتوں میں جو ہے وہ ملوث پایا گیا ہے.
تو ذرا کچھ تھوڑی سی ریالٹی بھی ان کے سامنے رکھیں. دیکھیں وہ جو بہنیں ہیں ہماری، بلوچ بہنیں ہیں ہماری، ان کو ایک تو یہ کہ ان کو اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے ان کا، اور ان کو خود آگے بڑھ کے ایکسپوز کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو بلوچ نام تو لے رہے ہیں لیکن ہیں وہ دہشت گرد. ان کو اپنے گھروں میں بھی تربیت کرنی ہوگی اپنے بھائی کی، اپنے بیٹے کی، اور ان کو بتانا ہوگا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے اور نہ ہی ہم جو ہماری نمائندگی کر رہے ہیں. بلوچ خواتین کو جس طرح آپ نے بھی بتایا، ان کی کس طرح سے نازیبا ویڈیو بنا کے ان کو بلیک میل کر کے ان کو خودکش بمبار وہاں پہ بنایا جا رہا ہے، تو خود ہی سے وہ وہاں پہ سمجھ لیں کہ یہ ان کے سگے نہیں ہیں. اگر وہ ان کے ساتھ ہوتے تو وہ ان کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے. وہ وہاں سے مہارنگ بلوچ ان کو بہلا پھسلا کے یہاں پہ لاتی ہے اپنے مذموم مقاصد کے لیے. تو ان کو خود اب دیکھنا ہوگا کہ کون آپ کے حق کے لیے بات کرتا ہے اور کون آپ کو جو ہے اعلیٰ کار بنا کے استعمال کر رہا ہے. اور ریاست کو بھی اب ایک بیانیہ بنانا ہوگا، ریاست کو ایک بیانیہ بنا کے ان تمام لوگوں کو اب ایکسپوز کرنا ہوگا. اب بہت ہو گیا کہ آپ نرمی دکھا رہے ہیں، نرمی نہیں دکھانی پڑے گی اب آپ کو دہشت گردوں کے ساتھ. آپ ایک بیانیہ بنائیں، نوجوانوں کو، وہاں کے جو نوجوان ہیں ان کو انگیج کریں، وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو انگیج کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ لوگ کون ہیں، اور اس کے بعد جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف ایک آئینی ہاتھوں سے ان کو کچلیں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جب اس ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا تو ہم اس آنکھ کو نکالنا بھی جانتے ہیں. لیکن آپ کو سیاسی حل بھی بلوچستان کا نکالنا ہوگا کہ وہ تمام لوگ جن کو حقوق کا نام دے کے یا یہ ایسی باتیں کر کے ان لوگوں کو بیچاروں کو اعلیٰ کار بنا کے استعمال کیا جا رہا ہے، ان کو ریالٹی پتا چلے، ان کو پتا چلے کہ ایسا نہیں ہو رہا. یہ ہم بیرونی ہاتھوں کے اعلیٰ کار بن رہے ہیں، ہم اپنے ہی ملک کے خلاف جا رہے ہیں اور اپنے ہی معصوم بہن بھائیوں کو قتل کریں جن کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ان تمام چیزوں کے اندر. تو بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ ایک بیانیہ اب بنانا ہوگا. اون شرازی صاحب، ایک مبہم انداز میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ کیوں نہیں کیا، ہم بھی تو ایسے کر رہے تھے، ہم نے بھی تو یہ نہیں کیا، ہم نے بھی تو ماضی میں یہ کیا. چند اشخاص کی نفرت میں شامل ہو کے یا ان سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑنے والے چند اہل قلم بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، میدان میں اترے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا میں بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو ہمیں خود احتسابی کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بیانیہ جو ہے وہ ایسے دشمن ملک کے لیے کام آتا ہے، پھر وہ اس کانٹینٹ کو اٹھاتے ہیں اور اس پہ پوری ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو BLA اور دیگر دہشت گرد جماعتیں ہیں ان کے حقوق کے لیے جو بولتے تھے، آج کاش کہ وہ یہاں سے جاتے اور یہ اس ٹرین کے سامنے کھڑے ہوتے. جن بچوں کو یہ شہید کر رہے تھے، جن بچیوں کو یہ شہید کر رہے تھے، جن بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے تھے، یہ کھڑے ہوتے کہتے کہ جی یہ ان کے بھی حقوق ہیں. کیا یہ ان کے حقوق نہیں تھے جن لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے؟ آپ جب بولے ہیں آپ دہشت گردوں کے لیے بولے ہیں. اس عوام کے ساتھ آپ نے کیا اپنے چند لائکس کے لیے آپ کو باہر سے ایوارڈ مل جائے؟ بھائی ایوارڈ آپ کو ویسے بھی مل جائے، آپ ذرا صحافت بہتر کر لیں، آپ لکھنا بہتر کر لیں. اس سے زیادہ بہتر ہے نا کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے بولتے ہیں جو لوگ اس عوام پہ ظلم و ستم ڈائے ہوئے ہیں، جو قتل کر رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں قتل کر رہے ہیں. اور یہ جو مہینہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ رہے تھے ایک نیشنل ایکشن پلان ہے. سر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کر لیں، ایک ایسی ڈاکومنٹ ہے جو اس ریاست کو، اس عوام کو بڑے عرصے بعد ایک ٹائم بہت شارٹ ہے اون شرازی صاحب، نیشنل ایکشن پلان کو بھی ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بہت حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، غیر معمولی فیصلوں کا وقت آ گیا ہے. ریٹ آف دا گورنمنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں ریٹ آف دا گورنمنٹ اسٹرینتھ اور تعداد بڑھانا، استعداد کار بڑھانا، ویل اکوپڈ کرنا، ڈپلائمنٹ کو مزید بڑھانا، اس حوالے سے کیا تجویز ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بہت سارے اقدامات پہلے ہو چکے ہیں. آپ اس واقعے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈسپریٹ ہو کے واقعہ کیا گیا ہے. اس سے پہلے ہمیشہ چھپ چھپا کے جو واقع کیے جاتے تھے کسی امبریلا کے نیچے. جب ہر طرف سے پاکستان کے سیکورٹی کے اداروں نے ان دہشت گردوں کو گھیرا ہے، آپ دیکھیں کہ مسلسل جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں اس میں ان دہشت گردوں کی اموات ہو رہی تھی. تو اس کے بعد یہ اپنی بلوں سے نکلے اور بلوں سے بھی پورا باہر نہیں نکلے، یہیں پہ آئے قریب ہی، اور یہ کارروائی انہوں نے کرنے کی کیا کوشش کی. ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپریشن روکا جائے. آپریشن تو اب نہیں روکے گا ڈاکٹر صاحب. اب ریاست فیصلہ کر چکی ہے. آج بھی وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں بہت سارے فیصلے لیے گئے اور بہت سارے معاملات پہ غور و خوض کیا گیا. اس میں جو دشمن ممالک ہیں ان کی انوالومنٹ کے حوالے سے بھی چیزوں کو دیکھا گیا ہے، پرکھا گیا ہے. تو پاکستانی ریاست، پاکستان کے سیکورٹی کے ادارے
پاکستان کی حکومت یہ آنکھیں کھلے رکھے ہوئے ہیں اور بڑے بھرپور انداز میں آپ دیکھیں گے کہ جس انداز میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے تھے جس نے ان کی واقعتاً کمر توڑی ہے، جس کے بعد یہ ڈیسپریٹ ہو کے عام عوام پہ حملہ کرنے کے لیے سامنے آگے، یہ بچوں کو جو ہے وہ شہید کرنے پہ سامنے آگے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ان کا یہ اس طرح کا پلان ہے کہ آپ عوام پہ حملہ کریں، اس کو بھی آئینی ہاتھوں سے روکا جائے. ٹھیک ہے جی. اون شیرازی صاحب بہت شکریہ، اور آغا اقرار ہارون صاحب، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، شنیلا عمار صاحبہ اور رشید صافی صاحب، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین، کچھ تلخ حقائق ہیں اور کچھ تلخ حقائق ماضی کے تلخ تجربات اور حقائق کو رکھ کے اگر فیصلے کیے جائیں تو جو پاکستان کی 25 کروڑ عوام ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے صرف ایک مسلح افواج پر تمام تر ذمہ داریاں ڈالنا یا صرف فورسز پر ساری ذمہ داریاں ڈالنا، علماء کرام بھی موجود ہیں، سٹیک ہولڈرز بھی موجود ہیں، معتبرین بھی موجود ہیں، معززین بھی ہیں، قبائلی رہنما بھی ہیں. بلوچستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، نواب اکبر بگٹی جن کو اتنے اہم منصب ملے اور آخر تک انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جو بات کی اس کو بھی ذرا رکھیں. ساراوان کو ہم دیکھیں تو وہاں پہ نواب اسلم رسانی حکومت قطر ہے، آج بھی ان کی حکومت ہے. جالاوان میں دیکھیں نواب ثناء اللہ زہری آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ رکن ہے، چیف منسٹر بھی رہ چکا ہے. بیلا کی ریاست کی بات کریں تو ادھر جام غلام قادر اور ان کے جو فرزند ہیں، ان کے جو پوتے ہیں، وہ آج بھی برسر اقتدار ہیں. تو یہ سب کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. ایک کھیتران ٹرائب رہ گیا، سردار عبدالرحمان کھیتران نے کل بھی صوبائی اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ ذرا سن لیں ایک مرتبہ. تو یہ سارے لوگ آپ کے سامنے، ایون کہ سردار اختر مینگل پارلیمان کی سیاست کرتے رہے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کا بھرپور انداز سے فائدہ بھی اٹھایا ہے. چیف منسٹر بلوچستان بھی رہے ہیں. یہ پورا بلوچستان تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر لیا. تو پھر یہ کون آزادی کی تحریک چلا رہا ہے؟ پھر کس چیز کی یہ آزادی مانگ رہے ہیں؟ تمام جو قبائلی معتبرین ہیں، جو سربراہان ہیں، جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر لیا، تو مین سٹریم کی پالیٹکس کر رہے ہیں. ہاں، شاہزین بگٹی صاحب بھی موجود ہیں. شاہزین بگٹی صاحب بھی پاکستان کی مین سٹریم کی پالیٹکس کرتے رہے. تو پھر پیچھے کیا رہا؟ یہ آپ کو سب کو سوچنا ہے کہ غیر معمولی حالات ہیں. اب انتظار مزید جو ہے وہ پاکستان کی عوام نہیں کر سکتی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.